السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے وانیہ مقصود کا ناول قلب سیاہ ایپیسوڈ 2. میں کیا کروں بلال؟ میں نہیں کرنا چاہتی یہ شادی. زبردستی باندھ رہے ہیں مجھے اس کاشان کے ساتھ. وہ دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھی، آنکھوں میں نمی، لہجہ تھر تھر کانپتا ہوا. اسی لمحے اچانک کمرے کا دروازہ چرچرایا. مہروش کا دل جیسے سینے میں اچھل کر حلق میں آ گیا، مگر جب پلٹ کر دیکھا تو دروازے پر ماہیر کھڑی تھی. وہ فوراً سنبھلی اور جھٹ سے فون کاٹ دیا. اف ماہیر، تم نے تو جان ہی نکال دی میری. ماہیر خاموشی سے دروازہ بند کر کے بہن کے قریب آئی. بلال سے بات کر رہی تھیں؟ ہاں. مہروش نے نظریں نیچے جھکا لیں، لہجہ دھیما کر لیا. ماہیر نے سانس بھری اور دھیرے سے بولی، آپ کو پتا ہے دادا جان نے آج ہی نکاح طے کر دیا ہے. ابھی اسی وقت آپ کو اس کی بیوی بنایا جائے گا. جانتی ہوں، مجھے ماما نے بتایا ہے سب. پھر؟ ماہیر نے بہن کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں آنسو پلکوں کی سرحد پر لرز رہے تھے، جیسے کسی بھی لمحے ٹوٹ کر بہہ جائیں گے. پھر کچھ نہیں، کل بھی تو نکاح ہونا ہی تھا نا. نہیں آپی. ماہیر نے نفی میں سر ہلایا. یہ شادی میں نہیں ہونے دوں گی. آپ بلال سے محبت کرتی ہیں اور شادی بھی آپ کو اسی سے کرنی چاہیے. مہروش خاموشی سے بیڈ پر آ کر بیٹھی، جیسے اندر کا بوجھ گھٹن بن چکا ہو. تو تم کیا کر لو گی؟ کروا دو گی میری شادی بلال سے؟ نہیں نا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ماہیر ایک لمحے کو رکی، پھر بولی، بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر آپ ہاں کریں تو. نہیں، مجھے پتا ہے تم کیا سوچ رہی ہو. میں ایسا نہیں کر سکتی. آپ کو کرنا ہوگا آپی. آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ شادی رشتوں سے بنتی ہے، زبردستی سے نہیں. نکاح دو لوگوں کی رضامندی کا نام ہے، قید کا نہیں. میں بھاگ نہیں سکتی ماہیر. مہروش نے بے بس لہجے میں کہا. ماہیر اس کے پاس بیٹھ گئی، ہاتھ نرمی سے تھاما. میں آپ کی مدد کروں گی نا. حقیقت وہی ہوتی ہے جسے ہم قبول کرتے ہیں. اگر آپ آج سر جھکا لیں گی تو کل یہ دنیا آپ کو اور دبائے گی، اور پھر آپ کو کوئی حق نہیں ہوگا شکایت کرنے کا کہ آپ کی زندگی برباد کر دی گئی. ماہیر، تم سمجھ نہیں سکتی. حویلی میں کوہرام مچ جائے گا. ایک بار نکل گئی تو جو ہوگا دیکھا جائے گا. آپ کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں. تم نہیں جانتی بابا ماما کو کتنی تکلیف دیں گے، کتنے طعنے سننے کو ملیں گے میری حرکت سے انہیں. یہ حویلی ہے ماہیر، یہاں سب کچھ سنبھالا جا سکتا ہے، مگر ایک لڑکی کا بھاگ جانا، اس سے قیامت آ جائے گی. آپ ہی تو کیا آپ بھی ماما کی طرح زندگی گزاریں گی جیسی وہ جی رہی ہیں؟ آپ کو پتا ہے نا کاشان کیسا انسان ہے. وہ وہی ہے جو بابا کا دوسرا عکس ہے. آپ بھی وہی سب سہیں گی جو ماما نے سہا. خدا کا واسطہ ہے، ابھی وقت ہے، بھاگ جائیں. اور اگر کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ایک باہر نکلیں تو پھر کچھ نہیں ہوگا، نہ فکر نہ جبر. اور اگر میں پکڑی گئی تو بعد کی بات ہے، ابھی تو اپنی جان بچائیں. مہروش اسے تکتی رہی، خوف آنکھوں میں جیت رہا تھا. ماہیر دھیرے سے اٹھی. میں آپ کا بیگ بناتی ہوں، وقت نہیں ہے، ابھی نکلنا ہوگا. وہ تیزی سے وارڈروب تک گئی، وہاں سے ایک چھوٹا سا بیگ نکالا جو اس کی یونیورسٹی کا تھا. بیگ میں سے اپنی کتابیں نکال کر ایک طرف رکھ دیں. وہ سب قانون کی بھاری بھاری کتابیں تھیں. ماہر لاء کی طالبہ تھی. اس نے ترتیب سے 3 4 جوڑے اندر رکھے. کچھ ضروری سامان جلدی جلدی بیگ میں ڈالا ہی تھا کہ مہروش پیچھے سے آ کر رک گئی. نہیں ماہر، میں یہ نہیں کر سکتی. یہ مشورہ غلط ہے. تمہیں لگ رہا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن نہیں، میں اور برباد ہو جاؤں گی. تم اور ماما دونوں کو ذلت سہنی پڑے گی. تم نہیں جانتی، پھپھو چچی جیسے لوگوں کو وہ تمہاری زندگی بھی برباد کر دیں گے. اپنے لیے میں تم لوگوں کو تباہ نہیں کر سکتی ماہر. وہ جلدی سے مڑی اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی. ماہر ہاتھ بیگ پر رکھے بس خاموشی سے دروازے کی جانب دیکھتی رہ گئی.
महरोश और काशान साथ बैठे थे। काशान के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे सब ठीक हो, जबकि महरोश के चेहरे पर उदासी गहरी होती जा रही थी। नजरें झुकी हुई थी, जैसे वो खुद को उस जगह जबरदस्ती बिठाए बैठी हो। काशान ने एक नजर उस पर डाली, फिर थोड़ा सा आगे झुक कर बोला, बड़ी खामोश हो आज। शादी की खुशी नहीं हो रही या अभी भी कोई और याद आ रहा है? महरोश ने सर उठाया, मगर फिर बिना कुछ कहे दोबारा झुका लिया। काशान के होठों पर हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट उभरी। वो जरा करीब हुआ। तुम्हारी ये खामोशी शादी के बाद भी रहेगी या फिर शौहर के लिए कुछ खास अल्फाज संभाल रखे हैं? महरोश ने सख्ती से मुट्ठियां भींच लीं, मगर वो अब भी खामोश रही, जैसे कोई बेजान शय हो। काशान ने एक नज़र उसके झुके चेहरे पर डाली, कंधे उचकाए और दोबारा सीधा होकर बैठ गया, जैसे ये सब बस एक मामूली सी बात हो। वो दीवार के साए में खामोशी से खड़ी थी, दोनों बाजू सीने पर बांधे, आंखें फासले पर बैठी महरोश पर जमी थीं। महरोश, जो अब कशान के साथ सोफे पर थी, आंखों में बेरंग खामोशी, चेहरे पर वही पुरानी साकित संजीदगी। ना कोई मुस्कुराहट, ना कोई खुशी, बस जैसे जीने की रस्म निभा रही हो। माहिर की सांसें गहरी थीं, दिल जैसे सीने में चुपचाप दहक रहा हो। आंखों से बेबसी साफ झलक रही थी। बहन को इस हाल में देखना अजियत से कम ना था। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। एक अचानक आवाज ने माहौल का सुकूत चीर दिया। माहिर चौंकी, गर्दन मोड़कर पीछे देखा तो एक लंबा कद, साफ सुथरा लिबास और हल्की सी मुस्कुराहट लिए एक अजनबी खड़ा था। वो हैरत से उसे तकने लगी। ये कौन था? वो तो उसे जानती तक नहीं थी। क्या हर किसी को ऐसे ही रोक कर तारीफ करते हैं आप? आवाज में हल्की सी सख्ती और शक सा था। अजनबी ने मुस्कुराते हुए शाने हिलाए, जैसे बेनियाजी उसकी फितरत हो। नहीं, हर किसी के लिए नहीं रुकता, बस कभी कभार जब कोई खास नजर आ जाए। माहिर की आंखों में सर्द मोहरी की झलक उभरी। अच्छा, मुझे मुतासिर करने की जरूरत नहीं। मैं किसी से मुतासिर नहीं होती। वो अब रुख मोड़ चुकी थी, जैसे बात खत्म करने का इशारा दे रही हो। इरादा मुतासिर करने का नहीं, सच कहने का था, और दिल से कह रहा हूँ। आवाज में गहराई थी, संजीदगी जो लापरवाह लगने वाले शख्स को भी मुख्तसर लम्हे में माना खेज बना देती है। माहिर ने चंद लम्हे खामोशी से उसे देखा, जैसे तोल रही हो। फिर आहिस्तगी से बोली, दिल की बातें अजनबियों से नहीं की जाती। शायद इसीलिए तो की। आप अजनबी थीं, खास लगीं। माहिर की आंखें लम्हे भर को साकित हुईं। सॉरी, मगर मैं नहीं जानती आपको। तो बेहतर होगा कि हशाम जाहिद। वो नरमी से मुस्कुराते हुए उसकी बात काट गया। आवाज में ना गुरूर था, ना जबरदस्ती, बस एक सादा सा तारुफ। वो 2 कदम आगे आया, जमीन पर नरमी से फटे कदमों की आवाज में एक ठहराव था। हशाम जाहिद नाम है मेरा। माहिर ने पलक तक ना झपकी, ना कोई हैरत, ना तासुर, बस सीधी नजरें उस पर डाली। तो हशाम जरा सा चौंका, लेकिन मुस्कुराहट अब भी लबों पर थी। आपको 7 महीने पहले देखा था एक फंक्शन में। माहिर ने चेहरा मोड़ा, पलकें झपकाई और फिर धीमे सपाट लहजे में बोली, अच्छा, मुझे याद नहीं। आपको याद कैसे होता? उस दिन आप सबके बीच थीं, मैं सबसे अलग। वो चंद कदम और करीब आया, अंदाज में कोई झिझक ना थी। तो फिर 7 महीने पहले की एक नज़र को अभी तक संभाल कर रखा है आपने? नहीं, संभाल के तो कीमती चीजें रखी जाती हैं। वो तो बस एक लम्हा था, शायद अजीब सा, शायद मामूली सा, मगर दिल को ठहर गया। और दिल की जिद्दें इंसान हमेशा याद रखता है, चाहे वो कितनी ही बेमाना क्यों ना लगे। माहिर कुछ ना बोली, बस ना समझी से उसका चेहरा देखती रही, जो हनूज मुस्कुरा रहा था। आंखों में एक अजीब सी बेनियाजी, जैसे वो इस छोटी सी गुफ्तगू को भी किसी खामोश खुशी में बदल चुका हो। माहिर, तज़मीन सुलेमान की आवाज़ पर वो एकदम चौंकी। पीछे मुड़कर देखा, वो वहीं पर खड़ी थी। क्या कर रही हो इधर?
لہجہ سخت تھا، سوال نہیں تھا بلکہ تفتیش تھی۔ ماہر نے ایک نظر پیچھے مڑ کر حشام کو دیکھا، وہ وہیں کھڑا تھا، اب بھی ویسے ہی مسکرا رہا تھا۔ پھر اس نے نظریں ماں پر جما دیں۔ کچھ کچھ نہیں، بس کھڑی ہوئی تھی۔ ادھر چلو، بلا رہے ہیں سب۔ ماہر نے آہستہ سے سر ہلایا۔ تزمین نے ایک نظر حشام کو دیکھا، پھر آگے بڑھ گئیں۔ وہ چپ چاپ ان کے پیچھے چلنے لگی۔ قدم سست تھے لیکن دل کا شور تیز۔ ہالے سے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، لبوں پر وہی مسکراہٹ، جیسے کچھ کہہ رہا ہو، مگر اب وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی، مہمانوں کی بھیڑ میں گم۔ تم کیا باتیں کر رہی تھی اس لڑکے کے ساتھ؟ تزمین نے رک کر تنبیہ بھرے لہجے میں پوچھا۔ ماہر بھی وہیں ٹھٹک گئی۔ کوئی بات نہیں کر رہی تھی ماما، وہ خود آیا تھا۔ تمہارا باپ دیکھ لیتا تو قیامت آ جاتی۔ اجنبی سے بات کر رہی ہو جیسے تم جانتی تک نہ ہو، اور اگر پھپھو وغیرہ نے دیکھ لیا ہوتا تو 100 باتیں بنا لیتی تمہارے خلاف، الزامات لگاتی۔ انہوں نے تو اس مری ہوئی زینت کو آج تک نہیں چھوڑا، روز کہتی ہیں کہ کوئی عاشق آ کے مار گیا تھا اسے۔ اف ماما، وہ تو پھپھو کی عادت ہے، اب فرق نہیں پڑتا۔ تزمین نے اسے سخت نظروں سے دیکھا مگر خاموش ہو گئیں۔ چند لمحوں کے بعد ماہر بولی، ویسے یہ لڑکا تھا کون؟ ماہر نے آہستہ سے سرگوشی میں پوچھا۔ تمہارے باپ کے دوست کا بیٹا ہے۔ ماہر کے لب بے اختیار اوہ کی صورت میں ہلے۔ حیرانی یا دلچسپی، کچھ بھی واضح نہ تھا۔ تزمین نے مزید کچھ کہنے کے بجائے قدم بڑھا دیے۔ ماں آگے نکل گئی اور ماہر کچھ دیر کھڑی رہی۔ ایک بار پھر بہن کو دیکھا جو خاموشی سے کشان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ پھر جیسے دل بوچھل ہو گیا، وہ پلٹی اور حویلی کے اندر کی طرف چل پڑی۔ اسے کوئی شوق نہیں تھا یہاں کھڑے ہو کر بہن کا تماشا دیکھنے کا۔ ڈرائنگ روم کی بھاری خاموشی میں صرف گھڑی کی سوئیاں چلنے کی آواز تھی۔ دیوار کے ساتھ رکھے بڑے صوفے پر جہاں زیب سلیمان بیٹھے تھے، سادگی مگر شان سے۔ سفید کرتا اور گہرے نیلے رنگ کی واسکٹ پہنے، بالوں میں ہلکی سی چاندی اور چہرے پر مضبوطی کی لکیر کھینچی ہوئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا دبدبا تھا، جیسے برسوں سے فیصلہ دینے کا حق انہیں وراثت میں ملا ہو۔ وہ سلیمان شاہ کے بڑے بیٹے تھے اور ان کے بعد اس حویلی کے اصل وارث۔ دراز قد، چوڑے شانے اور لہجے میں بلا کی سختی۔ ابا جان، جہاں زیب نے آہستہ سے کہا مگر آواز میں لرزش نہ تھی، صرف احتیاط تھی۔ میں آپ کے حکم کا احترام کرتا ہوں، مگر اس وقت مہروش کا نکاح کر دینا مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ سلیمان شاہ نے گردن تھوڑی سی موڑی، چہرہ بے تاثر لگا۔ کیوں؟ تمہیں کیوں ٹھیک نہیں لگ رہا؟ لہجہ سرد اور سیدھا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ نکاح اپنے وقت پر ہو، کل کی تاریخ ہے تو کل ہی ہو۔ سلیمان شاہ نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی، نگاہیں بیٹے کے چہرے پر گاڑ دیں۔ مجھے تمہاری بیٹی پر یقین نہیں ہے جہاں زیب، آخر ہے تو وہ زینت کی ہی بیٹی نا۔ اس کا کوئی عاشق آ کر مار گیا تھا اسے، اور بیٹی نے بھی وہی حرکت کی، باہر کسی سے چکر چلایا۔ مجھے یہی فکر ہے کہ وہ بھاگ جائے گی، ہماری عزت برباد کر دے گی۔ جہاں زیب نے گہری سانس لی، پھر صوفے پر تھوڑا سا سیدھا ہو کر بیٹھا۔ نہیں ابا جان، بھاگ کر کہاں جائے گی؟ اپنے باپ کو جانتی ہے وہ، دنیا کے کسی بھی کونے سے پکڑ کر اس کا باپ لا سکتا ہے اسے، اور زندہ دفن بھی کر سکتا ہے، یہ بھی جانتی ہے وہ۔ سلیمان شاہ نے گہری سانس لی، کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ پھر جہاں زیب نے خود کلامی سی کرتے ہوئے کہا، یہ جانتا ہوں کہ زینت کی بیٹی ہے اور اسی جیسی نکلی ہے، مگر یہ بھی جانتا ہوں کہ میری بھی اولاد ہے، بھاگ نہیں سکتی۔ اتنا تو یقین ہے مجھے اپنی اولاد پر۔ بے شک مجھے ایک نظر پسند نہیں وہ، مگر اولاد ہے میری، یقین ہے اس پر۔ سلیمان شاہ نے ہلکے سے سر ہلایا جیسے فیصلہ مان لیا ہو۔ ٹھیک ہے، میرے بعد اس گھر کے بڑے تم ہو، میرے فیصلے میں تمہاری رضامندی ضروری ہے۔ تم جو سوچ رہے ہو وہ ٹھیک ہے، تم نہیں چاہتے کہ نکاح آج ہو تو نہیں کرتے۔ کمرے میں پھر سے خاموشی چھا گئی۔ سلیمان شاہ کے 3 بچے تھے،
سب سے بڑا بیٹا جہاں-زیب سلیمان شاہ تھا، جس کی پہلی شادی زینت سے محبت کی بنیاد پر ہوئی۔ زینت اور وہ ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے، لیکن بدقسمتی سے وہ ایک دن اپنے ہی کمرے میں مردہ پائی گئی۔ اس کے جسم پر قینچی کے 4 زخم تھے، جو کسی پرانے عاشق کی وحشت کی نشانی تھے۔ حویلی میں سب یہ کہتے ہیں کہ اس نے ایک دن کسی آدمی کو گھر بلایا تھا اور وہ اس کا عاشق تھا، جس نے اسے اسی دن مار دیا تھا۔ زینت سے جہاں زیب کی ایک بیٹی تھی، مہروش۔ زینت کی موت کے بعد جہاں زیب نے تزمین سے دوسری شادی کر لی، جس سے اس کی ایک اور بیٹی ماہیر پیدا ہوئی، مگر تزمین کو وہ مقام کبھی نہ دے سکا جو زینت کو حاصل تھا۔ پہلی محبت کی تکلیف نے دل میں کسی اور کے لیے جگہ ہی نہیں چھوڑی۔ سلیمان شاہ کا دوسرا بیٹا شاہ نواز سلیمان تھا، جس کی بیوی نازیہ سلیمان تھی۔ ان کے 2 بچے تھے، شہریار سلیمان اور زرلیش سلیمان، جو بول نہیں سکتی تھی۔ وہ 12 سال کی تھی اور وہ بس ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھی رہتی، کسی سے ملتی جلتی بھی نہیں تھی۔ حالانکہ وہ پیدائش کے وقت بالکل ٹھیک تھی، مگر وقت کے ساتھ وہ سب کچھ کھو بیٹھی تھی۔ شاہ نواز جہاں زیب کے برعکس غیر سنجیدہ اور لاپرواہ، نہ اسے کاروبار کی پرواہ تھی، نہ خاندان کی عزت کا خیال۔ سلیمان شاہ کے لیے وہ ایک ناکام بیٹا تھا جو کبھی ان کی توقعات پر پورا نہ اترا، اور یہی بے رخی شہریار میں بھی آ گئی تھی۔ سلیمان شاہ کی سب سے چھوٹی بیٹی شاکرہ صدیقی تھی، جو طلاق کے بعد اپنے دونوں بچوں کے ساتھ حویلی واپس آ گئی تھی۔ اس کے 2 بچے تھے، بیٹا کاشان صدیقی اور بیٹی عروہ صدیقی۔ مہندی کا فنکشن ختم ہو چکا تھا۔ حویلی کی فضا میں اب صرف خاموشی اور مدھم جگمگاتی لائٹس باقی تھیں، جیسے کہ جہاں زیب سلیمان کے حکم سے نکاح مؤخر ہو چکا تھا۔ سب مہمان اور گھر والے سونے جا چکے تھے، لیکن ماہیر، وہ بے چین تھی۔ حویلی کے بڑے لان میں لگے جھولے پر وہ اکیلی بیٹھی تھی، سفید جوڑا پہنے، لمبے بال کھلے، نگاہیں سیدھی اوپر آسمان کی وسعتوں کو تک رہی تھیں۔ چاند کہیں چھپ چکا تھا اور ستارے دھندلے پڑتے جا رہے تھے۔ اسی لمحے وہ حویلی کے بڑے دروازے سے نکلا، نظر اتفاقاً جھولے پر بیٹھی ماہیر پر پڑی۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی، وقت 2:40 ہو رہا تھا۔ ایک پل کو وہ رکا، پھر الجھی ہوئی نظروں کے ساتھ اس کی طرف بڑھا، پھر اچانک اس نے تیزی سے جھولا دھکیلا۔ آہ! ماہیر کے منہ سے زوردار چیخ نکلی، جیسے دل حلق میں آ گیا ہو۔ وہ جھٹ سے جھولے سے کھڑی ہوئی اور پیچھے مڑی۔ شہریار کھڑا تھا، ہنستا ہوا۔ بہت بہت بے غیرت انسان ہو تم، یہ کیا طریقہ تھا؟ تم نے مجھے ڈرا دیا۔ وہ تقریباً چیخنے کے انداز میں بولی۔ نہیں، میں تو بس یہ چیک کر رہا تھا کہ کہیں تم پہ کوئی جن کے اثرات تو نہیں چڑھ گئے۔ رات کے 3 بجے جھولے پر، سفید جوڑا، کھلے بال، ڈراؤنا سیٹ اپ کیا ہوا ہے تم نے تو۔ ماہیر کی مٹھیاں تن گئیں۔ اسے شہریار کی یہی حرکتیں سب سے زیادہ چڑ دلاتی تھیں۔ پھر اس نے لاپرواہی سے جیب سے سگریٹ نکالی، لائٹر جلایا۔ اچھا سوری، غصہ مت ہو، وہ لاپرواہی سے کہتا ہوا جھولے پر آ کر بیٹھ گیا اور پہلے کش کے ساتھ دھواں ہوا میں چھوڑا۔ ماہیر وہیں کھڑی اس کو غصے سے گھورتی رہی۔ کچھ دیر بیٹھے رہنے کے بعد وہ ہنستے ہوئے بولا، کیا مسئلہ ہے؟ چڑیل بن کے کیوں کھڑی ہو؟ جاؤ یہاں سے، تمہیں دیکھ کے ڈر لگ رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پھر ایک کش لیا اور دھواں سیدھا ماہیر کے چہرے کی طرف چھوڑا۔ ماہیر نے زور سے کھانسا، حلق میں جیسے دھواں پھنس گیا ہو۔ اس کا دل چاہا کہ جھولے کے پاس پڑا کوئی پتھر اٹھائے اور شہریار کے سر پر دے مارے۔ یہ کیا حرکت تھی؟ پیو گی؟ وہ سگریٹ اس کے سامنے کرتے ہوئے بولا، یہ گھٹیا حرکت تم کر سکتے ہو، اور تم جیسی گھٹیا لڑکیاں جن کے ساتھ تمہارے افیئرز ہوتے ہیں، مگر میری جیسی لڑکیاں نہیں کرتی۔ اور اگر ایک بار بھی یہ سگریٹ والی حرکت دوبارہ کی نا، میں قسم سے دادا جان کو بتا دوں گی، پھر جو وہ کریں گے وہی ہوگا۔ اوکے، نہیں کرتا، وہ بے شرمی سے مسکرا کر بولا۔ ماہیر نے گہری سانس لی، خود کو سنبھالا۔ جھولے سے اٹھو، مجھے بیٹھنا ہے۔ تو بیٹھ جاؤ، تم بیٹھے ہو، کاٹ تو نہیں رہا نا تمہیں؟ تمہارے ساتھ بیٹھنا بھی مجھے چڑ دیتا ہے، اٹھو یہاں سے۔ اٹھا سکتی ہو تو اٹھا لو۔ ماہر کی مٹھیاں دوبارہ بھینچ گئیں۔ بھاڑ میں جاؤ، بیٹھے رہو۔ غصے سے کہہ کر وہ ایک لمحہ بھی رکے بغیر پلٹی اور تیز قدموں سے حویلی کے اندر چلی گئی۔
اس کا دماغ ویسے ہی الجھا ہوا تھا، شہریار کے ساتھ بحث کر کے مزید نہیں بگاڑنا چاہتی تھی۔ شہریار جو اس کے جاتے ہی جھولے سے اٹھا اور حویلی کی پچھلی جانب بڑھ گیا۔ اسے جھولے میں بیٹھنے کا کوئی شوق نہیں تھا، بس ماہر کو ذرا سا تنگ کرنا تھا۔ وہ کمرے میں اکیلی لیٹی تھی۔ کمرے میں صرف ایک ہلکی سی بتی جل رہی تھی، باقی ہر طرف اندھیرا سا پھیلا تھا، بالکل اس کے دل کی طرح، گہرا، خاموش اور ویران۔ وہ سیدھی لیٹی تھی، سر تکیے سے ٹکا ہوا، دونوں بازو پیٹ پر بندھے ہوئے، نظریں چھت پر ٹکی تھیں جیسے کوئی اندیکھی تحریر پڑھ رہی ہو۔ پھر اچانک وہ آہستگی سے اٹھا، خاموشی سے سائڈ ٹیبل کی دراز کھولی، اندر سے دوا کا ایک چھوٹا سا پیکٹ نکالا، نیند کی گولیاں تھیں۔ 4 راتوں سے نیند اس کی آنکھوں سے روٹھی ہوئی تھی اور آج وہ زبردستی سونا چاہتی تھی کیونکہ کل جو ہونے والا تھا اس کا خیال اسے اندر سے چیر رہا تھا۔ کشان سے نکاح اور بلال کا پیچھے چھوٹ جانا، یہ سب کچھ برداشت سے باہر تھا، مگر اصل حقیقت تو یہ تھی کہ نیند تو اس کی 11 سال پہلے ہی مر چکی تھی، اسی دن جب اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی، ایک ایسی غلطی جس نے اس کا وجود سلب کر لیا تھا۔ اس دن کے بعد نہ دل کو چین آیا نہ روح کو سکون، بہت سی راتیں جاگ کر کاٹی تھیں اس نے، اور کبھی کبھی تو نیند بھی اسی وقت آتی جب دوا کا زہر رگوں میں اتر کر ہوش چھین لیتا۔ 11 سال بعد بھی اس دن کی چیخیں اس کے اندر زندہ تھیں، کیونکہ وہ ایک اچھی لڑکی تھی، مگر پھر بھی وہ ایک غلطی کر بیٹھی تھی۔ اپنے قلب کو وہ اسی دن سیاہ کر چکی تھی۔ اب جب سب کچھ ہاتھ سے نکل رہا تھا، اسے بس ایک رات کی نیند چاہیے تھی، ایک مکمل بے ہوش کر دینے والی نیند، تاکہ کل وہ کمزور نہ ہو، تاکہ وہ بلال کا نام بھی نہ لے سکے۔ اور آہستہ سے دوا کی چند گولیاں نکالتی ہے اور آنکھیں بند کر کے ایک ایک کر کے نگل لیتی ہے، پھر چپ چاپ تکیے پر سر رکھتی ہے اور آنکھیں موند لیتی ہے۔ کمرہ اب اور بھی خاموش ہو چکا ہے، اندر کا شور باہر کی خاموشی میں دفن ہوتا جا رہا تھا۔ کب اس کی آنکھ لگی، اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ اگلی صبح سورج نکل آیا تھا، مگر محل کے سائے ابھی تک خاموش تھے۔ سب ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے، سب سوائے مہروش کے۔ جب سے وہ بلال کے ساتھ باہر ملی تھی تب سے سلیمان شاہ نے اسے گھر کی عزت سے بھی نکال باہر کیا تھا۔ اس پر کھانے کی میز پر بیٹھنے تک کی پابندی تھی، تبھی وہ تب سے اپنے کمرے میں ہی ناشتہ کرتی تھی، اکیلی، چپ چاپ۔ حالانکہ ایک وقت تھا جب مہروش اور ماہر دونوں سلیمان شاہ کے دل کی دھڑکن تھیں، ان کی ہر بات پر سلیمان شاہ مسکرا دیا کرتے تھے، مگر اب مہروش بس ایک سایہ بن چکی تھی۔ ناشتہ مکمل ہوا، ماہر خاموشی سے اٹھی، بغیر کسی سے نظر ملائے وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی مہروش کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ ہولے سے کھولا، اندر نیم اندھیرا تھا۔ مہروش اب تک سو رہی تھی، ویسے ہی جیسے جب وہ نیند کی گولیاں لیتی تھی تو پورا دن بھی نہ جاگ پاتی تھی۔ ماہر آہستہ سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آپی، مہروش نے کوئی جواب نہ دیا، وہ اب بھی بے سود تھی۔ ماہر کی نظر ایک طرف رکھی ٹیبلٹ کی پٹی پر گئی، وہ سمجھ گئی تھی۔ پھر اس نے نرمی سے مہروش کا کندھا ہلایا۔ آپی، اٹھ جائیں۔ ہلکے سے جھٹکے پر مہروش نے اچانک آنکھیں کھول دیں، جیسے کسی خواب سے جاگی ہو، پلکیں بھاری، نگاہیں دھندلائی ہوئی۔ آپی، آپی آپ نے دوبارہ سلیپنگ پلز لی ہیں؟ مہروش نے آہستہ سے سر ہلایا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور بالوں کو سمیٹ کر ساتھ پڑا کیچر اٹھایا اور انہیں باندھنے لگی۔ ماہر اسے تکتے ہوئے بولی، آج آج آپ کا نکاح ہے۔ مہروش نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر مہروش کے لبوں پر ہلکی سی پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ نہیں کروں گی۔ ماہر نے چونک کر اسے دیکھا جیسے اس کے لفظوں پر یقین نہ آیا ہو۔ جی؟ سوچا کیوں نہ ایک بار تمہارے مشورے پر عمل کر ہی لیا جائے۔ مہروش نے نرمی سے کہا جیسے کوئی بہت بھاری فیصلہ دل کے اندر چپکے سے کر لیا ہو۔ ماہر کا چہرہ پہلے حیرت میں ڈوبا اور پھر خوشی سے کھلنے لگا۔ آپ میری بات مان رہی ہیں؟ ہاں، مہروش نے آہستہ سے سر ہلایا۔ میں کاشان سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں نے اسے بچپن سے دیکھا ہے، وہ ہمیشہ بابا کے ساتھ ہے اور بابا
بابا نے تزمین ماما کو کبھی عزت نہیں دی۔ میں وہی زندگی نہیں جینا چاہتی جو ماما نے گزاری۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی مگر لہجے میں ٹھہراؤ تھا۔ کل اسٹیج پر بیٹھتے ہوئے ہی دل ڈوبنے لگا تھا اور اس کے طنزی الفاظ اب تک دماغ سے نکل ہی نہیں رہے۔ میں اپنی پوری زندگی اس کے نیچے دب کر نہیں گزار سکتی، اس کی جوتی کے نیچے روند کر نہیں جی سکتی۔ اگر اس کی غلام بن کر جینا پڑے تو اس سے بہتر ہے کہ میں یہاں سے چلی جاؤں یا پھر ان حویلی والوں کے ہاتھوں مر جاؤں۔ ماہیر کے چہرے پر جیسے سکون کا دریا بہنے لگا ہو۔ اس نے گہری سانس لی اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ٹھیک کہا آپ نے آپی، بالکل ٹھیک کہا۔ میں ابھی آپ کا بیگ بناتی ہوں۔ آپ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ اس کی مسکراہٹ دھندلانے لگی۔ مگر آپ حویلی سے نکلیں گی کیسے؟ پارلر جانے کی اجازت تو ملنے والی نہیں، یہی گھر میں آئے گی وہ، پھر کیسے جائیں گی آپ؟ مہروش نے ایک لمحے کو سوچتے ہوئے ماہیر کو دیکھا۔ ہاں ماہیر، اب کیا کریں؟ دونوں خاموش ہو گئیں، ساکت، ایک دوسرے کی آنکھوں میں وہ سوال دیکھتے ہوئے جس کا جواب ابھی پیدا ہونا باقی تھا۔ باہر ہوا میں ایک سناٹا تھا، جیسے حویلی کے در و دیوار بھی آنے والے طوفان کی آہٹ سن چکے ہوں۔ کمرہ مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ دیواروں پر سناٹے کی دھاڑ دوڑ رہی تھی اور کھڑکیوں سے باہر آتی ہوا کسی غیر مرئی وجود کی سرگوشی جیسی محسوس ہو رہی تھی۔ آریہ فرش پر بیٹھی تھی، ٹھنڈی سخت زمین پر، بال بکھرے ہوئے تھے، گھونگھریالے بال جو اس کے چہرے پر آ رہے تھے، مگر اس کے ہاتھوں میں ہمت نہ تھی کہ انہیں ہٹا سکے۔ وہ رو رہی تھی، مسلسل بے قابو ہو کر۔ اس کی سسکیاں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھیں۔ وہ کچھ دیر ایک ہی نقطے کو گھورتی رہی، خالی دیوار، جیسے دیوار سے کوئی جھانک رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں وحشت، خوف، الجھن اور بیزاری تیر رہی تھی۔ پھر اچانک وہ اٹھی، جھٹکے سے، جیسے کسی چیز نے اس کے اندر سانس لی ہو۔ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس پڑا فون اٹھایا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، انگلیاں صحیح سے نمبر تک نہیں پہنچ رہی تھیں، مگر اس نے کسی طرح نمبر ملایا، وہی نمبر جو ہر بار آخری امید پر ملاتی تھی۔ مہروش، وہ بمشکل بولی۔ فون کان سے لگایا، لرزتے ہاتھوں کے ساتھ زمین پر واپس بیٹھ گئی۔ سسکیوں کی شدت اب آنسوؤں سے زیادہ آواز میں تھی۔ فون کی گھنٹی بجتی رہی اور پھر دوسری طرف آواز سنائی دی، آریہ، کیا ہوا؟ میں مہروش، مجھے نہیں سمجھ آ رہا میں کیا کروں؟ آریہ کی آواز ٹوٹ رہی تھی، ہچکیوں میں لپٹی ہوئی، جیسے لفظ اس کے گلے سے بمشکل نکل رہے ہوں۔ آریہ، سانس لو، مجھے سنو، میں ہوں یہاں۔ نہیں، نہیں، تم یہاں نہیں ہو۔ آریہ کی چیخ کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر لوٹنے لگی۔ وہ لوگ وہ لوگ آ گئے ہیں دوبارہ، میں نے کہا تھا نا انہیں مت آنے دینا۔ اس کی آنکھیں اب کمرے کی چھت پر کسی خالی کونے کو گھور رہی تھیں، جیسے کوئی وہاں کھڑا ہو، جیسے کوئی اس پر ہنس رہا ہو۔ کمرے کے باہر راہداری میں حشام کھڑا تھا، وہ بس گزر رہا تھا، مگر پھر اندر سے آتی چیخیں اور آریہ کی درد بھری آواز سن کر رک گیا۔ دروازے کے قریب آیا، چونک کر کمرے کے اندر جھانکا، لیکن دروازہ بند تھا، مگر آریہ کی آواز واضح تھی، میں نے کہا تھا انہیں مت بلانا، وہ مجھے دیکھتے ہی میری کھال کھینچ لیتے ہیں۔ فون پر دوسری طرف مہروش کی آواز اب قدرے مضبوط تھی، مگر نرمی سے لپٹی ہوئی، آریہ، یہ سب تمہارے دماغ کا دھوکہ ہے، کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا، تمہیں اپنی دوا وقت پر لینی ہے۔ تم نے دوا لی تھی نا آج؟ میں نے نہیں لی، میں نے چھپا دی تھی دوا۔ وہ کہتے ہیں دوا سے وہ ختم نہیں ہوں گے، وہ اب بھی یہاں ہیں، مہروش، وہ یہاں ہیں۔ آریہ، سنو، تمہارا دماغ تمہیں فریب دے رہا ہے، یہ اسکیزوفرینیا ہے، تم جانتی ہو نا، تم نے خود مجھے بتایا تھا کہ جب تم دوا نہیں لیتی تو تمہیں آوازیں سنائی دیتی ہیں، چہرے نظر آتے ہیں، حقیقت بدل جاتی ہے۔ مگر مہروش، اگر یہ سب میرے دماغ کا فریب ہے تو درد اصلی کیوں ہے؟ وہ جو مجھے دیکھتے ہیں، وہ جو ہنستے ہیں، جو مجھے مارنے آتے ہیں، وہ خواب نہیں لگتے۔ کمرے کے باہر حشام اب دروازہ کھولنے ہی والا تھا۔ آریہ کی چیخیں اب دھیمی سرگوشیوں میں بدل رہی تھیں۔
جیسے اس کا دماغ آپس میں کسی اندیکھی ہستی سے باتیں کر رہا ہو۔ کبھی وہ خود سے کچھ کہتی، کبھی خالی کمرے کو گھورتے ہوئے چپ رہو چیختی۔ فون اب بھی ہاتھ میں تھا لیکن دوسری طرف سے مہروش کی آواز ختم ہو چکی تھی، کال کٹ چکی تھی۔ آریہ نے کب کال کاٹی اسے پتا نہیں چلا۔ دروازے کے باہر کھڑا حشام کچھ دیر بے حسی سے سنتا رہا، جیسے یقین آ رہا ہو کہ اندر آریہ ہی ہے۔ پھر اس نے آہستگی سے دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ دروازہ کھلا، اندھیرا تھا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی حشام کی سانس جیسے رک گئی۔ وہ لمحے بھر کو ساکت ہو گیا۔ فرش پر ایک کونے میں آریہ بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر، بال چہرے پر بکھرے ہوئے اور وہ ہر طرف ایک انجانے خوف سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں حشام پر نہیں مخ ٹھہریں، جیسے وہ اسے دیکھ ہی نہ رہی ہو، جیسے اس کا وجود کسی اور جہان میں پھنس چکا ہو۔ آریہ؟ حشام کی آواز نرمی سے کانپ رہی تھی، جیسے وہ اسے ڈرانا نہیں چاہتا ہو۔ آریہ کا سر جھٹکے سے ہلا۔ چلے جاؤ، وہ تمہیں بھی مار دیں گے، وہ جانتے ہیں تم یہاں ہو۔ حشام کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آیا، جیسے کسی زخمی پرندے کو چھونے سے پہلے انسان ہمت جمع کرتا ہے۔ کوئی نہیں آئے گا آریہ، میں ہوں یہاں، بس میں۔ آریہ نے نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی نہیں، خالی پن تھا، بالکل خالی۔ وہ میری کھڑکی کے باہر کھڑے ہیں، میں نے انہیں دیکھا ہے۔ تم کیوں نہیں دیکھتے؟ تم کیوں نہیں سنتے وہ ہنسی؟ حشام اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے آہستہ سے فون اس کے ہاتھ سے لیا اور چادر جو بیڈ سے لٹک رہی تھی اس کے گرد لپیٹ دی۔ تم تھک گئی ہو آریہ، تم بہت لڑ چکی ہو، اب بس تھوڑا سا آرام کرو، ٹھیک ہے؟ کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ آریہ نے ایک پل کو ساکت ہو کر اسے دیکھا، پھر جیسے اس کا وجود کچھ نرم پڑا، اس نے خود کو لپٹی چادر میں چھپا لیا اور سر گھٹنوں میں دے دیا۔ میں سونا چاہتی ہوں، لیکن جب بھی سوتی ہوں وہ میرے خوابوں میں آ جاتے ہیں۔ حشام نے اس کے بکھرے بالوں میں نرمی سے ہاتھ رکھا۔ اس کے چہرے پر بے بسی تھی، وہ بے بسی جو صرف وہ محسوس کر سکتا ہے جو کسی ٹوٹے ہوئے کو جوڑنا چاہتا ہو۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ نہ وہ چہرے بول رہے تھے، نہ وہ ہنسی سنائی دی، صرف آریہ کی تھمی ہوئی سسکیاں اور حشام کی خاموشی، جو شاید اس لمحے اس کے لیے سب سے بڑا سہارا تھی۔ آریہ کی یہ حالت بچپن سے تھی، مگر تب سے زیادہ بگڑنے لگی تھی جب سے اس نے حشام کے ساتھ منگنی توڑی تھی۔ یہ فیصلہ اس نے خود کیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک ذہنی مریض ہے، اور حشام، وہ بھی اس رشتے کو دل سے کبھی قبول نہیں کر پایا تھا۔ آریہ نے سب سے پہلے خود کو اس رشتے سے آزاد کیا، مگر دل و دماغ کی قید سے کبھی نکل نہ سکی۔ منگنی کے بعد اس کی تنہائی بڑھتی گئی اور ذہنی الجھنیں شدت اختیار کرتی گئیں۔